وہ نہیں پہنچ پائی، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ ہمیں جوائن کر لیں گی، اور تب تک میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تمام مسائل کو جاننے کے لیے، استخارہ کرنے کے لیے آپ مجھے کال کریں ڈائریکٹ۔ آج آپ کی کال ڈائریکٹ میں خود ہی سنوں گا، خود ہی جواب دوں گا، جب تک کہ ساریہ بیٹی آپ کو جوائن نہیں کر لیتی۔ اور ایکچولی ہمارا ٹائمنگ جو پروگرام کا پاکستانی وقت کے مطابق 8 سے 9 ہے، لیکن آپ لوگوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کا یعنی کہ 8 سے 9 ہی ہوتا ہے، لیکن فرائیڈے تک تھا، اور آپ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہفتے والا دن بھی انکلوڈ کیا، لیکن ایسا سکیجول ہے وینس ٹی وی کا کہ 8 سے 9 ٹائم اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہم نے 7 سے 8 پروگرام کا ٹائمنگ جو ہے سیٹرڈے کو رکھا ہوا ہے۔ تو میری بڑی ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وینس ٹی وی کا تھینکفل ہوں کہ جنہوں نے میرا آپ سے رابطہ بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، میں آپ کو تسبیحات بتاتا ہوں، اور کافی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہاں ان کا یہ کام ہوا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہی نہیں ہوتی، میں رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ کالر کرتے ہیں، میں یہ نام ان کے لکھے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں۔ بعض ایسی کالز آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، خاص طور پہ جب کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، کسی کی تنازعات کا پتہ چلتا ہے، کسی کی امیگریشن کے لیے لوگ کئی سال سے وہاں پریشان ہیں، کچھ لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں، کچھ اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلے کے لیے بارے میں پریشان ہیں۔ تو جب ان کی کالز آتی ہیں تو میں حقیقتاً متفکر ہو جاتا ہوں اور دعا گو رہتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما دیں۔ اور ہم نے یہ فارمیٹ اسی لیے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی مایوس نہ ہو، جیسا کہ ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ اب آپ اور میرے درمیان صرف فاصلہ ایک کال کا ہے، آپ کال کیجئے اور اپنا استخارہ جو ہے وہ کروائیے، انشاءاللہ آپ کو اچھی جو ہے وہ رہنمائی آپ کو فراہم کی جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں آسانی اور رحمت بھی آئے گی۔ ایک سوال جو تھا وہ پچھلے کچھ دنوں سے کیا جا رہا تھا، تو مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کالز کی رش کی وجہ سے۔ آج کال کے دوران مجھے گیپ ملا تو میں اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویسے تھا کہ میں تعلیم کے متعلقہ میں اکثر طالب علموں کو کچھ تسبیحات بتاتا ہوں تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر میں بعض کو تسبیحات بتاتا ہوں یا علیم ہو، یا علیم ہو یا اللہ، بعض کو بتاتا ہوں یا حکیم ہو یا باعث ہو، اور بعض کو بتاتا ہوں یا حکیم ہو۔ وہ لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کے اضافے کے لیے 3 تسبیحات کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد حیات علم کا حصول ہے، وہ اس کے عوض کوئی نوکری، کوئی جاب، کوئی جس کا کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں چاہتے، ان کا مقصد صرف علم کا حصول ہے، تو وہ ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ تسبیح کیا کریں یا علیم ہو یا اللہ، ان کے علم میں وسعت آئے گی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد، کسی ٹارگٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ علم بھی آئے، اور ان کا مقصد پھر بھی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہوتا، لیکن کسی خاص تقاضے، کسی مشن پہ ہوتے ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کرنی ہے، کوئی تھیسس لکھنے ہیں، یا کوئی ریسرچ کا کام کرنا ہے، تو میں انہیں تسبیح بتاتا ہوں یا حکیم ہو یا اللہ، یہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن بعض اس سے زیادہ میں نے جاندار اور زیادہ افیکٹو تسبیح جو دیکھی اور اس کو بہتر پایا، ہے تو ساری بہتر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، تو وہ تسبیح ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے بھی آتی ہیں، اور وہ آنے والی زندگی میں اس کو یعنی کیریئر اپرچونٹی جو ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس لیے میں اکثر تسبیح جو ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو بتاتا ہوں، جو بچے بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، جوان بھی کریں، ان پڑھ بھی کریں، وہ جو بھی کریں گے ان کو بہت زیادہ اس چیز کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور میں بعض اوقات یہ لیبرٹی لے لیتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ تسبیح میرے بچے بھی کرتے ہیں، اور وہ یقیناً بینیفیشریز میں سے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ یا حکیم ہو یا باعث ہو کی تسبیح اپنے بچوں سے فورسفلی کروائیں۔
اور اگر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی مسائل ہیں تو آپ لائیو کال کریں، ہمارے نمبر نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ کال کیجئے، میں آج آپ کی کال خود وصول کروں گا اور اس کا آپ کو فوری طور پہ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اس کا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا حل بھی موقع پہ ہی فراہم آپ کو کیا جائے گا۔ تو اس گیپ کو اب آپ نے ہی ختم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک اپرچونٹی ہے کہ کیوں نہ اپنے پچھلے ہفتے میں جو ہم نے اچھی تسبیحات آپ کو بتائی تھیں، مختلف جو فیض عام ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں روحانی ٹپ کہتے ہیں، آج ان کو ریپیٹ کر دیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی جس کی جیب میں تھوڑے سارے پیسے ہوں تو وہ کافی کمفرٹیبل رہتا ہے۔ تو ایک ایسی سورہ مبارکہ میں کیوں نہ آپ کو بتا دوں جس کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 سورہ قدر کی میں بات کر رہا ہوں۔ سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ صبح سے مراد صبح فجر کی نماز کے بعد، اور شام سے مراد مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ پڑھنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں، فوری طور پر دنیاوی فائدوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ سورہ قدر کو پڑھنے والا آدمی کبھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوتا، اس کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے اسے پیسے مل جاتے ہیں۔ اور وہ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ اپنا گزارا زندگی کا چلتا رہتا ہے۔ وہ اس پہ بلکہ ڈیپینڈنٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سورہ قدر کو پڑھنے والا آدمی جو ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز طور پر اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ لوگ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں کہ کیا یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انتہائی بد اخلاق انسان ہے، اور یہ اتنا بد لحاظ تھا، بدتمیز انسان تھا، اتنا اچھا انسان وہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آخر میں رکھی ہوئی آپ کو بتانے کے لیے کہ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے نزدیک شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو یہ سورہ قدر پڑھنے والے کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی مقبول ہوگا اور روز قیامت میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ قدر پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس پہ فوری طور پر آپ عمل کیجئے اور اس کا زندگی میں آسانیاں پیدا کیجئے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے یہ باتیں اچھی لگیں گی اور جن پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو مائیں ہیں گھروں میں، میری ان سے درخواست ہے کہ جب ان کے بچے گھروں سے باہر نکلیں اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، کام کاج کے سلسلے کے لیے، تو 7 مرتبہ ان پہ یا رقیب ہو یا رقیب ہو یا رقیب ہو پڑھ دیا کریں۔ جب ان کے ہسبینڈ گھر سے باہر نکلیں ان پہ پڑھ دیا کریں، وہ ہر قسم کی تکلیف، بلا، پریشانی، تکلیف سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں اپنے اوپر بھی پڑھ لیا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سہولت ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی اناؤنس کرتا چلوں کہ ہماری کو ہوسٹ جو ہیں بالآخر ہمارے پروگرام میں جوائن کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ میں نے بتایا کہ ٹریفک کے بہت برے حالات ہیں، بڑا مشکل ہے، میں بھی بمشکل ہی آج پہنچا، ادھر لاہور کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ ویلکم سعدیہ، آپ موسٹ ویلکم، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور پروگرام بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ آتے ہی جو بڑی خوبصورت ٹپ ہے وہ لوگوں کو مل چکی ہے کہ سورۃ اخلاص کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس سے اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ بے شک جس انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے اللہ باری تعالیٰ اس سے بہت خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ دور ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کو ہرٹ کرے۔ تو حقوق العباد پر تو اوبویسلی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اپنے جو حقوق ہیں ان کو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے پیار کیجئے اور دوسروں کو بھی سکھائیے کہ پیار کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح خوشیاں جو ہیں لوگوں کے آنگن میں رہتی ہیں۔ جناب میں آ چکی ہوں اور استخارہ مرکز آپ دیکھ رہے ہیں، شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے روحانی اسکالر ہیں، سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ
ہمیں کال کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز اس میں آپ کی لائیو کال لی جاتی ہیں. آپ کا تعلق کسی شہر, کسی ملک, کسی بھی کنٹری سے, کسی بھی مذہب سے ہوتا ہے, آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے, لیکن آپ کو سلوشن قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو آپ کال کیجیے اور استفادہ حاصل کیجیے. اور ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں لکھتی, معذور خواہ ہیں, پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں یا ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کال کیجیے, شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں, براہ راست ان سے بات کیجیے. ہمارے ایسے ویئر جن کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد نہیں ہو رہی, یا میگریشن کا مسئلہ ہے, یا اگر آپ موو کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں, تو ان تمام مسائل کے لیے آپ ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. شاہ جی بڑی خوبصورت بات سورۃ اخلاص کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. سورہ قدر کے بارے میں. سورہ قدر کے بارے میں. اچھا, سورہ قدر کے بارے میں بتا رہے تھے. اب سوری, میں ابھی ایک دم جلدی سے آئی ہوں تو تھوڑا ویسے گھومی ہوئی ہوں بالکل. اگر میں نے بھی حالات خراب کیے اتنا زیادہ ٹریفک جیم اور بھاگتے 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 یہاں پر پہنچ گئی ہوں. اینی وے, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ویسے تو قرآن پاک ہم پر فرض ہے, ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے. وہی کل والی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آئندے کی طرح ہو جاتی ہیں, بالکل کلین ہو جاتی ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں, ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. جناب ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہم کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں امام شاہ بول رہا ہوں جرمنی سے. جرمنی سے بول رہے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ امام شاہ. امام شاہ. ہاں جی, سید امام شاہ. ٹھیک ہے جی, کیا پوچھیں گے؟ سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کام کا بنی ہوئی, میرے لیے سارے دروازے بند ہوئے ہیں, تقریباً میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں, کیا مسئلہ, کیا وجہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, آپ ایسا کیجئے کہ اپنے والد صاحب کا نام مجھے بتا دیں. سید عظمت علی شاہ. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میں 45 کا ہوں. 45 کا ہے, اور جاب کا مسئلہ ہے, آپ کا بڑا مسئلہ ہے, دروازے تقریباً سارے بند ہو گئے, جہاں بھی جاتا ہوں دروازہ بند ہو جاتا ہے. چلیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ تو کہیں کو دعا کریں, اللہ پاک مہربانی کریں. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. آپ نے بالکل صحیح جگہ پر کال کیا ہے, کیونکہ شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں, اور جن کو وظائف دیے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور آپ کا کام بھی ضرور ہوگا. اس وقت کیلکولیشن کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو جو وظائف ہیں وہ بتائیں گے. وظائف پڑھیے گا, نماز پڑھیے گا, دعا کیجیے گا, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے گا, اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. جی شاہ جی. مجھے بہت خوشی ہے جی, پہلے کالر ایک سید ہیں, سید زادے ہیں جنہوں نے کال کی, اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک سید زادے کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. شاہ صاحب آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک تسبیح میں بتا رہا ہوں, ایک تو وہ کرنی ہے اور ایک سورہ مبارکہ ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. تسبیح آپ نے کرنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ, یہ کرنی ہے. اور سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف یہ ہے کہ وہم اپنے ذہن سے نکال دیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کو سر درد کی شکایت ہو تو کسی اچھے فزیشین کو ضرور چیک کروائیے گا. بہت شکریہ. جی جناب, ایک اور کالر اس وقت پروین ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروین, کہاں سے کال کیا؟ میں لندن سے کال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیا میری شاہ صاحب سے آگے پہلا بھی بات ہو چکی ہے نسرین کے مسئلے میں. اچھا ٹھیک ہے, جی جی. میں وہ پوچھنا ہے اس کے خاوند کے بارے میں. نام بتائیے. اس کے خاوند کا نام ہے محمد قدیر. محمد قدیر. اور قدیر صاحب کے والد کا نام اور ان کی ایج بتا دیجئے. والد صاحب کا نام ہے محمد ذالت. اچھا جی, اور ایج کیا ہے ان کی؟ ایج کا نہیں مجھے پتا. تقریباً نہیں, میرے پاس بایو ڈاٹا ہے ان کا. اچھا ہے تقریباً. میں بھی ان کی بوڑھے آدمی ہیں, تو محمد قدیر کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گی؟ آپ ڈیٹ برتھ پوچھو, لکھو نا, پھر میں پوچھنا چاہتی ہوں. ہاں جی بتائیے. 1208 1076. وہ اس کے بچوں کا مسئلہ ہے, وہ بچوں کے مسئلے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہے. اس 2 تاریخ کو کورٹ میں گئی تھی, وہ تھوڑا سا اس کا مسئلہ حل ہوا ہے کچھ انشاءاللہ. تو وہ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ میرا شوہر اس عورت کو چھوڑ کر واپس آئے گا. اس عورت کا نام ہے سائقہ پروین. میں جانتا ہوں سائقہ پروین, آپ نے بتایا تھا. ٹھیک اچھا, ہے. وہ یا ناصر ہو یا اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں جو میں نے بتائی تھی انہیں. جی وہ کر رہی ہوں. تو آپ نے اس دن میں نے آپ کا ٹی وی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا, آپ نے کہا تھا بعد میں کرنا. جب بعد میں کیا تو
وہ آپ کا نام یوز کر کے نا کہتے ہیں کہ میں برگت صاحب بول رہا ہوں تو یہ تسبیح 11 تسبیح روز کی کریں. تو میں جب وہ اس کو بتاتی ہوں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے. چلیے میں اب آپ کو نا آسان سی تسبیح بتاتا ہوں جو ان کو تکلیف. آپ نے اچھا کیا یہ مجھے بتا دیا ہے کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو کیونکہ لوگ بہت فون میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, بعض اوقات جو ہمارے وہاں روحانی اسکالر جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات انہیں, حالانکہ وہ بڑے جید قسم کے علماء ہیں, بڑی اچھی ان کی گرپ ہے, لیکن بہرحال میں چونکہ ان کا امپروومنٹ شروع ہو گئی ہے تو یا ناصر ہو یا اللہ کے ساتھ ایک تسبیح اور شروع کر دے, یا مانے ہو یا اللہ, یا مانے ہو یا اللہ. تو قدیر جن کے آپ نے مجھے یاد ہے 2 نام بتائے تھے, قدیر بھی بتایا تھا اور جمیل بھی بتایا تھا. اینی وے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد بچوں کا والا معاملہ نہ صرف ٹھیک ہوگا بلکہ وہ اپنی بیوی نسرین کے ساتھ رجوع بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو تسبیح یاد رکھیے, یا مانے ہو یا اللہ, یا مانے ہو یا اللہ. یہ کرنے سے ان کو سر میں درد نہیں ہوگا بلکہ بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی جناب انشاءاللہ تعالی, بلکہ نسرین کا کچھ کام ہو بھی چکا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جی ایک کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ سے بات کر رہی ہوں لندن سے. لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ افضل. سعدیہ بات کر رہی ہیں. جی جی کیا پوچھیں گی سعدیہ؟ میں نے پوچھنا تھا, مجھے یہاں پہ کچھ تقریباً 10 سال ہیں میرے ایجوکیشن. ٹھیک ہے. ہلو. جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی جی بتائیے. 10 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے. میری اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہوں تو وہ کام ہمیشہ میرے حق میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے سعدیہ, مجھے ڈیٹا دے دیجئے. اپنے ہسبینڈ کا یا والد صاحب کا نام بتائیے. میرے ہسبینڈ ہے, میرے والد صاحب کا نام ہے محمد افضل. محمد افضل. افضل. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 29. چلیں جناب, بہت شکریہ سعدیہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں, لیکن میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو دکھائیے, اپنا پراپر چیک اپ کروائیے, کیونکہ یہ طبی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر کی رائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جو ڈاکٹر آپ کو گائیڈ لائن دے اس کو فالو کریں, اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی شاید. جی ہاں سعدیہ بیٹی, آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہے, انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. میں مانتا ہوں واقعی آپ پریشان ہیں اور پریشانی میں مجھے خدا نخواستہ اضافہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, لہٰذا فوری طور پر ان تسبیحات کو شروع کریں. تسبیح ہے یا ستار ہو یا غفار, ایک تسبیح یہ ہو گئی, اور دوسری تسبیح ہے یا لطیف ہو یا اللہ. دونوں تسبیحات اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی, اور بلکہ یہ تسبیحات آپ کے لیے کافی آسانیاں لے کر آئیں گی. اور ضرورت پڑنے پر ہمارے نیچے لیے یہ نمبر جو ادارے کے نمبر ہے وہاں بھی رابطہ کر لیجیے گا, یہ ایک پراپر ادارہ ہے. جی جناب کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں مسز بٹ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پتہ لگانا ہے, وہ کافی بیمار رہتی ہیں تو ان کے بارے میں مجھے پتہ لگانا ہے. جی نام بتائیے بہن کا مسز بٹ. میری بہن کا نام ہے عذرا ناہید. عذرا ناہید. اور میرڈ ہے وہ؟ ہاں جی میرڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ہسبینڈ کا نام بتائیے اور ایج بتا دیجیے. ان کے ہسبینڈ کا نام وحید ہے اور ان کی ایج نیرلی 50 ہوں گی. 50 ان کی ایج ہے. کہاں پر رہتی ہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. پاکستان کے کس شہر میں؟ میرپور آزاد کشمیر. میرپور آزاد کشمیر. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, لیکن ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو پراپر چیک اپ کروائیے, جو بھی ان کی میڈیسن ہے میڈیکیشن ڈاکٹر شروع کروائیں ان کو آپ کنٹینیو رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اور اگر جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں اپنے کسی دوست احباب کے بارے میں پوچھنا ہو, اپنے بارے میں پوچھنا ہو, تو اس کا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں. ڈیٹے میں ہمیں آپ کا مکمل نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوتا ہے, تقریباً ایج درکار ہوتی ہے, اور چاہیے ہوتا ہے آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہمیں بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کمپلیٹ کر کے کال کیا کریں تاکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا ویسٹ نہ ہو. جی جی بہت شکریہ جی, انہوں نے کال کی اور بڑے اچھے طریقے سے مختصر سا سوال کیا اور ساری بات انہوں نے واضح کر دی. تو میری بہن یاد رکھیے, عذرا کے ساتھ جو ایشو ہے وہ معمولی نوعیت کا ایشو نہیں ہے.
اچھا اب دو ایک تسبیح بتا رہا ہوں، یا غنی ہو یا اللہ، یا غنی ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ افاقہ آ جائے گا. اور بہتر ہے کہ وہاں کسی اچھے ایسے ڈاکٹر کو چیک کرائیں جو کڈنیز اور ہیپاٹائٹس کا جو علاج کرتا ہو، ان کی وہ ویکسینیشن وغیرہ کروائیں. اگر کروا لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو احتیاطی طور پر کروا لیں، اور ان سے کہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کے بعد آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہے. جی جناب، پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا، اور ہماری یہ کال کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، یہ پروگرام بھی جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور ساتھ رہیے. جی کال ہماری ڈراپ ہو چکی ہے، کچھ ڈسٹورشن سی ہے. بھی جناب اب دوبارہ کال ملائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رابطہ ہو جائے گا، آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی. اور اگر پروگرام میں کال نہیں لگتی ہے تو اس میں پریشانی والی ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاہ جی کے نمبر جو ہے ٹیلی ویژن پہ ڈسپلے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے. پروگرام کے بعد یا اسی وقت ہمارے ادارے سے رابطہ کر لیجئے، وہاں پر روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شکیلا بول رہی ہوں. جی میں اپنے گھر کے بارے میں حصہ لینا ہے، کون سا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں مل نہیں رہا. مجھے نام آپ دوبارہ بتائیں گی؟ شکیلا. شکیلا. شکیلا کہاں سے کال کیا؟ یو کے سے. یو کے سے کال کیا. اور اب مجھے اپنا ڈیٹا دے دیجئے، اگر میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام، ادروائز 9979. اچھا ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے. بشارت. فاروق. بشارت. جی فاروق. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے آرام سے بشارت. شاہ رخ. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے آرام سے بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی آپ؟ گھر کے بارے میں. گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، کون سا گھر تو وہ لینا چاہتے ہیں، کرائے پہ لینا چاہتے ہیں. ذرا بڑا یہ چھوٹا ہے، ذرا اس میں خانے پیدا ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیلا کال کرنا. نام بشارت ہے. کس کا نام بشارت؟ فاروق نہیں ہے، بشارت. بشارت نام ہے. بشارت نام ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. اوکے، مہربانی. بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. شکیلا ہمارے ساتھ یو کے سے تھی اور ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اور پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہمارا رینٹ کا گھر ہے اور وہ وہاں سے موو کرنا چاہ رہی ہیں، کسی اور کہیں اور جگہ پر گھر لینا چاہ رہی ہیں، تو دعا جو ہے یا کوئی وظیفہ. بڑی خوبصورت سی بات ہے یہ. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر ہم وظیفوں کو شامل کرتے ہیں تو ہمارے کتنے مسئلے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو باتیں جو ہے اچھی لگتی ہیں، آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے کہ یہ بڑے اچھا سوال تھا، بڑا یہ تھا. لیکن جب بایو ڈاٹا میرے پاس آتا ہے، جو ایکچوئل پکچر سامنے آتی ہے، تو پھر میں جب بات کے قریب پہنچتا ہوں تو پھر میں تھوڑا سارا پریشان ہو جاتا ہوں. اور چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے. ہاں چہرہ. اب دیکھیے انہوں نے خواہش کی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو. بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی خواہش ہے. اور میری تہ دل سے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر نصیب کرے. آمین. میری تہ دل سے دعا ہے. تو یا قادر ہو یا اللہ کی تسبیح آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں کیا کریں. یعنی درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قادر ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. اور آپ دونوں آپس میں پیار محبت سے رہا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت خوب آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ. جناب آپ کو جو وظائف مل گئے ان کو پڑھیے. اور ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں طاہرہ بول رہی ہوں یو کے سے. طاہرہ یو کے سے بات کر رہی ہیں. جی طاہرہ کیا پوچھیں گی؟ وہ بھی پتہ یہ کرنا تھا کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تو میرے میاں کے ویزے میں کافی پرابلم آ رہی ہیں. پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی طاہرہ ہسبینڈ کا نام بتائیے. اشفاق علی. اچھا ٹھیک ہے جی. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38. جی 38. 38. ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام اور ہسبینڈ کی ایج بھی بتا دیجئے. ہسبینڈ کے 39 ہے. ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام بتا دیجئے. شفاعت علی. شفاعت علی. سبحان اللہ. شفاق علی. اور ان کی ایج کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟
میرے 9 کے 39 ایئر اولڈ ہے. کتنی ایج ہے ان کی؟ 39. اب مجھے بتائیے مسئلہ ہے کیا آپ لوگوں کے درمیان میں؟ 3 سال 4 سال شادی کو ہو گئے تو اب پرابلم کیا ہے؟ اولاد کی ویزا میں پرابلم ہو رہی ہے کافی، ان کا ویزا نہیں ہو رہا. ویزے کا مسئلہ ہے. ویزے کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا طاہرہ، تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. آپ بیٹھیے، ہم تھوڑی دیر میں آپ کو وظائف جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. جی شاہ جی. جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت ہی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا کام ہو جائے گا. 2 ایڈوائسز میں کروں گا. ایک تو ایک تسبیح ہے، آپ دونوں میاں بیوی یہ کرنی ہے. اشفاق علی صاحب بھی کریں گے اور میری بہن طاہرہ آپ بھی کریں گی. تسبیح غور سے سن لیجئے. یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، اول آخر درود پاک کرنی ہے. کوشش کریں کہ یہ ظہر کی اذان کے بعد ہو جائے. اور اس میں مزید بہتری کے لیے، کیونکہ یہاں کال کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پروگرام کے بعد بھی ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ پر امید رہیں آپ. جی جناب، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام سائمہ ہے، وہ ملفٹ سے، وہ میں کر رہی ہوں بات. کہاں سے بات کر رہی ہیں سائمہ؟ بریڈ فورڈ. ملفٹ سے. اوکے ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گی؟ ٹی وی کا آواز پلیز بند کر دیجئے. لندن سے. اچھا سائمہ، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی، ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ کچھ پوچھنا تھا اباؤٹ مائی میرج. تو جو مائی ڈیٹ آف برتھ. اچھا ٹھیک ہے. اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. وہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 22 ایج 71. واٹس دی نیم آف یور ہسبینڈ؟ نہیں، وہ میں اپنی شادی کے متعلق آؤں نا کہ کب ہو جائے. رکاوٹیں ہوتی ہیں. اچھا اوکے، ٹیل می یور فادر نیم پلیز. فادر نیم از منظور حسین. اور جب وہ مجھے پڑھنے کا بتائیں گے کچھ نا، تو وہ مجھے 2 دفعہ ریپیٹ کریں کہ وہ پھر میں لکھ سکوں. That's very nice. That's very nice. اوکے ٹھیک ہے. تو وہ جہاں بھی کہیں وہ شادی کا ہوتا ہے نا حیال، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ ہو نہیں رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. آپ بیٹھیے، ہم آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. سائمہ تھیں ہمارے ساتھ فرام لندن سے، اور اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، اور خصوصی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں 2 بار ریپیٹ کیجیے گا تاکہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ کوئی رہ نہ جائے. بہت اچھی بات ہے. میں تو سائمہ جو ہماری کالر تھی انہیں اپریشیٹ کروں گا، اور یہ دوسروں کے لیے کہ ایگزامپل ہے. بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ کوئی زیر زبر کی غلطی ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے 2 دفعہ بتائیے. تو اس لیے ہم نے آپ کو گفتگو کے دوران آپ کو ٹائم دیا ہے کہ آپ کاغذ پینسل لے لیں. تو نوٹ کیجئے، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب. یہ آپ نے کرنا ہے، آج سے ہی شروع کر لیں. ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے. میں آپ نے 2 دفعہ کہا، میں 3ری دفعہ بتا رہا ہوں، یا سمیع یا وہاب. یہ قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، انہی میں یہ دونوں نام درج ہیں. وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا. یا سمیع یا وہاب 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پہلے درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب، پھر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جائے گا. جی جناب، کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رضوان بات کر رہا ہوں لندن سے. جی رضوان، کیا پوچھیں گے؟ والدہ کا نام فرخندہ. والد صاحب کا نام بتائیے. والد کا نام احسان لائی. ٹھیک ہے. اور ایج کیا ہے؟ ایج 40 ایئر. اچھا جی ٹھیک ہے. 40. اوکے 40. جی کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا یہ ہے، تو میرا کوئی ہوم آفس کا کام ہے، یہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری بیوی جو ہے تھوڑی سی وہ ناراض ہو گئی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا وساف بتا دیں جو مجھے وہ کمپرومائز ہو جائے ہمارا. اچھا ٹھیک ہے. بیوی کا نام بتا دیجئے. ایسٹرا. جی سدرا؟ ایسٹرا. ایزدرا. اور ایزدرا کی ایج کیا ہے؟ وہ ہم ایج ہی ہیں.
اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ. شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, تھوڑی دیر میں آپ کو جو ہے وظیفہ بتائیں گے, وظیفہ پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نماز ادا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ضرور رحم کریں گے. جی شاہ جی. جی رضوان صاحب, آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پورا یقین رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیے کہ یہ کام آپ کا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے. 2 تسبیحات ہیں, توجہ سے سنیے گا, دونوں کرنی ہیں آپ نے کسی بھی وقت. ایک ہے یا ولی ہو یا اللہ, یا ولی ہو یا اللہ, یہ ایک تسبیح, اور دوسری تسبیح ہے یا ودود ہو یا اللہ. یہ تسبیح دونوں کسی بھی وقت کیجیے گا. اور اس میں ایک سجیشن دیتا ہوں کہ پروگرام کے بعد بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا, آپ کے لیے مزید آسانی اور رحمت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب انشاءاللہ تعالیٰ. اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال ہے؟ ٹھیک, اللہ کے شکر. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں نے شاہ جی سے بات کرنی ہے. جی شاہ جی آپ کی بات سن رہے ہیں, نام بتا دیجئے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام نسیم اختر ہے بیٹا. میں نے 2 دن پہلے کال کی تھی. اچھا. شاہ جی نے, میرا نام نسیم اختر ہے, میں بتا رہی ہوں بیٹا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لندن سے کی. لندن سے کیا. جی نسیم کیا پوچھیں گی؟ تو میں نے شاہ جی سے بات کرنی ہے اپنی. بتائیے, پوچھئے, کیا پوچھیں گی؟ جی بات کیجئے. آپ بات کروائیں. جی شاہ جی سن رہے ہیں, آپ بتائیے. اوکے اوکے, تھینک یو. جی ہیلو شاہ جی. جی جی وعلیکم السلام میری بہن, بات کیجئے. شاہ جی میں نسیم اختر بول رہی ہوں, میری 52-53 ایج ہے. ٹھیک 2 ہے. دن میں نے آپ کو پہلے فون کیا تھا, میں نے اپنے بارے میں اور بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے بولا تھا کہ بہن معذرت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. تو میں نے شاہ جی آپ سے رابطہ کیا, لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں, میں نے اللہ کے آگے جان دینی ہے, اور میں نے حج کیا ہوا ہے. سبحان میں نے اللہ. جب فون کیا ہے تو وہ پہلے مجھے, میں ادھر جب پہچان لیتی ہوں تو فون پہ نہیں, میں پہچان, ابھی بھی تو میں فون پہ ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے کیا بولا ہے کہ آپ بات کریں, میں وہی بول رہا ہوں. میں نے کہا یہ آپ کی آواز نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ میں آپ. جی کال ہماری جو ہے وہ بریک ہو گئی, اور غالباً مجھے بات سمجھ میں آ بھی چکی ہے. تو میں اپنے ویورز کو بار بار کہتی ہوں کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو اب دیکھیں شاہ جی اتنا ٹائم ماشاءاللہ سے ہمیں دیتے ہیں, پروگرامز میں بھی ٹائم دیتے ہیں, ویسے بھی ہمارے ویورز کو بہت سا ٹائم دیتے ہیں. تو وہاں ہمارے روحانی ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. سم ٹائم شاہ جی وہاں پر موجود نہیں ہوتے, لیکن باقی روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں, آپ کے سارے مسائل لے لیتے ہیں. چلیں آپ ایسا کیجئے, میں ایسا کرتا ہوں, میری بہن آپ ایسا کریں کہ پروگرام جیسے یہ پروگرام وائنڈ اپ ہوگا اس کے اگلے 2 3 4 5 منٹ تک آپ جو نیچے دیے نمبر ہے آپ میرے ساتھ بات کر لیجئے گا, میں آپ کی کال خود شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ تعالی بالکل ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا گیا ہے, اور بالکل ہم یہاں پر مسئلہ حل کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ہماری ڈراپ ہو چکی ہے, دوبارہ کال میں لائیے, آپ کی کال مل جائے گی. اور اگر آپ کی براہ راست بات نہیں ہو سکتی تو اس میں گھبرانے والی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. ٹی وی کے اوپر نمبر جو ہے وہ ڈسپلے ہے, آپ نوٹ کر لیجئے, پروگرام کے بعد کال کر لیجئے. اس وقت بھی اگر آپ کال کرنا چاہیں, میں بار بار اپنے ویئرز کو کہتی ہوں کہ سم ٹائم ہمارے ادارے میں شاہ جی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن ہمارے روحانی اسکالر وہاں موجود ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں میں نے نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے, نماز پڑھانی, کتنے کام کرنے ہوتے ہیں. کہیں لیکچر دینا ہوتا ہے. کالر بھی ہیں شاہ جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سے میں تھوڑی دیر پہلا بھی فون کیا تھا, میری شاہ صاحب سے بات کرا دو گے؟ جی نام بتائیے, کون بات کر رہی ہیں؟ پروین. اچھا پروین کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی, بالکل آئی تھی. جی شاہ جی آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے ان کو پوچھنا ہے, وہ نسرین جو ہے نا اب کورٹ میں جائے گی, تو وہ لڑکی اس کے خاوند کے سے اس کا عورت سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا پڑے؟ تو اب اس کو کورٹ میں اس نے جانا ہے, ابھی ڈیٹ نہیں آئی لیکن وہ پتہ نہیں کب آئے گی, تو وہ کیا پڑے؟ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, بچے اسے پکے ملیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالی آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. میں نے یا ناصر ہو یا اللہ کی جو تسبیح بتائی ہے وہ جاری رکھیں. اور وہ تو میں پڑھتی ہوں. ہاں نہیں وہ اس کو میں نے بتایا, سوری, وہ پڑھتی ہے. اچھا وہ پڑھ کے نا اس کو تھوڑا سا تو اس وقت کورٹ میں فائدہ ملا ہے, جج نے اس کی سائیڈ دی ہے. انشاءاللہ آگے وہ کورٹ سے نا جج پولیس والوں
जिधर से भी वो सबूत मांगेंगे। तो उसने ना अपनी वाइफ पे ना बच्ची चोरी का मामला लिखवाया है, तो लेकिन बच्ची चोरी नहीं हुई थी, उसके पास पुलिस नहीं आई थी, कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, तो वो पुलिस वहाँ से करेगी। उसकी जो दूसरी वाइफ, उसने दूसरी वाइफ के साइका प्रवीण के साथ ये दोनों रल के ना उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल मुतमिन रहें, अल्लाह ताला की रहमत उनके साथ है। आपको हाँ, तो मुझे 2 बार बता दें कि बच्चों के लिए कौन सा बेहतर है मेरे लिए पढ़ना, या माने हक में फैसला हो, तो उसकी बीवी का पीछा छुड़ाने के लिए कौन सा हो। मैं बता रहा हूँ, या माने हो या अल्लाह की तस्बीह ये भी शुरू कर दे, या नासिर हो या अल्लाह पहले कर रही हैं, या माने हो या अल्लाह इसकी तस्बीह भी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए आसानी और रहमत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और इन्हें कामयाबी मिलेगी मेरी बहन को इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़ी तफसील से आपको आंसर दिया गया। आई होप कि आपको समझ आ गए होगा। और जनाब यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी टाइम है जनाब, आप कॉल कीजिए, और वज़ाइफ जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। फिर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन है इस वक्त हमारे साथ? जी मेरा नाम हुमायूं शहजाद है। जी हुमायूं, कहाँ से कॉल किया? मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछेंगे? मेरे वालिद साहब का नाम सुल्तान अहमद है। ठीक है। और मेरी उम्र है 37 ईयर्स। जी ठीक हो गया, क्या पूछेंगे? मेरा वीजे का मसला है काफी अरसे से, और मेरे रोजगार का भी जो मसला है वो भी काफी अरसे से चल रहा। ठीक है, तो उसके लिए काइंडली कोई तस्वीर वगैरह। चलें ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हुमायूं साहब हमारे साथ लंदन से थे, और कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, कुछ जॉब के, और उनके कोई इमिग्रेशन का जो है वो भी मसला है, वो बता दीजिए। कोई तस्बीह को वज़ाइफ बता दीजिए, और वेज जब आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं थोड़ी डिवोशन के साथ पढ़ा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला जो है वो रहम फरमाए। जी सादिया, ये जो हुमायूं शहजाद साहब हैं, ये इतने मेहनती इंसान हैं कि इंशाअल्लाह इनको ज़िंदगी में बहुत कामयाबी मिलेगी। तस्बीहात ठीक है, ये एक रेमेडी है, एक हल है, लेकिन इंसान के अंदर जो ताकत, एक विल होती है कि मैंने आगे बढ़ना है, वो क्वालिटी हुमायूं साहब में है। तो जब ये तस्बीह, ये जो मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, ये शुरू करेंगे तो उनको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो हुमायूं साहब आप एक तस्बीह शुरू कर दें आज से, और हमेशा कीजिएगा या गनी हो या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, बिल्कुल ठीक है, और कॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी मैं शफी बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? शफिया बात कर रही है लंदन से। शफिया, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। शफिया जी, अब बताइए क्या पूछेंगी? जी, मैं जॉब का मसला है, मैं पहले भी पूछा था तो मैंने सही तरह सुना नहीं था। शाह साहब ने कहा था, कोई सबक में भूल गई हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे अपने हस्बैंड का या फिर वालिद साहब का नाम बताइए। नहीं, मामा का नाम। जी बताइए। जी बशीरा बीबी। नहीं, वालिद साहब का नाम बताएं, या अपने हस्बैंड का नाम। गुलाम हैदर। गुलाम हैदर। और आपकी एज क्या है? 37। 37। अच्छा जी, अब आप अपनी जॉब के बारे में पूछ रही हैं? नहीं, मैं अब जॉब के बारे में पूछ रही हूँ। पहले जॉब थी और खत्म हो गई है, या नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं? नहीं, मिल नहीं रही 4 साल से। ओके, अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सफिया कॉल करने का। अब टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जब आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं, ठीक है, आपकी कॉल मिल जाती है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर कॉल ना मिले तो इदारे से रब्ता कर लीजिए। तो सफिया बहन, आपने एक काम करना है, एक तस्बीह शुरू कर लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रज़ाको या अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या रज़ाको या अल्लाह। कोशिश करें कि ज़ोहर की अजान के बाद करें, इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दें। जी जनाब, दिलशाद हैं हमारे साथ लाइन पर, देखते हैं क्या पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دلشاد آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کیجئے, میں بار بار اناؤنس وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے دلشاد پہلے پلیز. اچھا ٹھیک ہے. اور میں اپنے ہسبینڈ نے بارے پوچھنا ہے. ہاں جی پوچھیں, کیا پوچھیں گی؟ نام بتائیے ہسبینڈ کا. شوکت ایاز. شوکت ایاز. اور آپ کے سسر کا نام بھی بتا دیں, یعنی شوکت ایاز کے والد صاحب کا نام. سکندر ایاز. اور ان کی ایج کیا ہے؟ ایج تو مجھے نہیں پتا ہے. تقریباً عمر کا نہیں پتا ہسبینڈ کی؟ جی نہیں, دیر بعد کال کروں گی. جی کہتی میں دوبارہ کال کرتی ہوں, پوچھ کے دوبارہ کال کرتی ہیں. اور جب آپ ہمیں کال ملائیں دلشاد تو پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. بلکہ ہمارے جو دوسرے ویئرز بھی اس وقت کال ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں متعدد بار اسی لیے اناؤنس کرتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ٹائم ویسٹ نہ ہو. جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنا سب سے پہلے ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں. ڈیٹے میں ہمیں آپ کا نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوتا ہے, اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ چاہیے ہوتی ہے. جس جگہ پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کا ہمیں نام چاہیے ہوتا ہے. اور جب آپ کال ملائیں تو پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی کال جو ہے وہ کٹ نہ سکے. جی کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے ہیں؟ جی میں اللہ بخش عرض کر رہا ہوں لندن سے. 32 سال میری عمر ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی انٹرپرینیور ویزے کی اپلیکیشن ہوم آفس میں سبمٹ کی ہوئی ہے. ایک تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. مجھے اپنی اللہ. پڑھائی کے حوالے سے بھی شادی سے پوچھنا ہے کہ اگر کچھ وہ استخارہ یا کوئی تفسیر وغیرہ جیسے بھی ہے پلیز. ٹھیک ہے. اللہ بخش اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. جی میرا نام اللہ بخش ہے اور میرے والد کا نام ہے سلطان احمد. سلطان احمد. اور کہاں سے کال کیا؟ میں نے لندن سے کال. لندن سے کال کی. جناب بہت شکریہ. نہیں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا ذرا. ایک تو شادی میں نے تو اپنی اپلیکیشن جمع کروائی تھی انٹرپرینیور کی ہوم آفس میں, ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایجوکیشن میری ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے. اوکے بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ اللہ بخش کال کرنے کا. اللہ بخش 2 تسبیحات ہیں آپ کے لیے. ایک یا قادر ہو یا اللہ, یہ اس کا پرپس کے لیے یہ کاغذات جمع کرائیں. اور دوسری یا علیم ہو یا اللہ, کہ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ وسعت فرمائے اور آپ کافی آگے نکلیں. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے دونوں کارگر ثابت ہوں گی. پورے یقین کے ساتھ کیجئے. یا قادر ہو یا اللہ کی تسبیح اور یا علیم ہو یا اللہ کی تسبیح, دونوں تسبیحات بلا تعطل روزانہ کسی بھی وقت کیجئے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. جی جناب انشاءاللہ تعالی. اور وظائف پڑھیے, ساتھ ساتھ نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. اور ہمارے ایسے ویئرز جن کو تھوڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے, وہ ضرور کال کر لیا کریں, کیونکہ کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے اور آن ایئر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس وقت بھی ہمارے ادارے سے آپ رابطہ کریں گے تو ہمارے دوسرے روحانی اسکالر موجود ہوں گے جو آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. جی شاہ جی, ہم آج بڑا خوبصورت سا ٹاپک آپ نے شروع کیا ہوا تھا. میں چاہ رہی تھی کہ بلکہ میں تو ایک بات بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے بڑے قریبی کوئی فرینڈ ہے اور شاہ جی کو بھی جانتی ہیں, بالکل شاہ جی کو بھی جانتی ہیں. ابھی شاہ جی نے میرے سے پوچھا کہ وہ کیسی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, شادی پر گئی ہوئی ہیں. اور تھوڑی دیر میں بتایا کہ مجھے لگتا ہے کل ان کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے کسی کے ساتھ. آپ اس بارے میں جانتی ہیں. اور میں ایک دم سرپرائز ہوگی کہ یہ شاہ جی کو کیسے پتہ چلا کہ لڑائی ہو گئی ہے. مطلب مجھے صبح سے پتا ہے اور شاہ جی سے تو میری اب ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں اور ساتھ ہی کہا جی ان کی تو کل لڑائی ہوئی ہے. شاہ جی ویری امپریس کہ مطلب میں تو اسپیچ لیس ہوں, میں کچھ بول نہیں پا رہی ہوں. اتنی مطلب اندر کی بات, اتنی کور ایشوز ہوتے ہیں یہ کہ بندہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتا. چلے پہلے کالر لے لیتے ہیں, پھر اس کو ضرور ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اور ٹی وی کا والیوم بند کر لیجئے. سیم سچویشن ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. باجی وہ میں پروینی بول رہی ہوں. تو شاہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا, میں سن نہیں سکی, ٹی وی کا آواز بند تھا, پلیز ریپیٹ کر دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں.
नसरीन के मसले का? या मानियो या अल्लाह। ओके, ये उसके साथ ही पढ़ना जो दूसरी तस्बीह पढ़ रही है? या नासिर या अल्लाह वो अलहदा करनी है, फिर उसके बाद या मानियो या अल्लाह ये अलहदा करनी है। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी और आसानी पैदा हो ये जाएगी। कितने दिन करनी है? ये बस करती रहे जब तक इनका मामला या मानियो या अल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू, मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश बहुत रखे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सादी बेटा हमारे आपने ऐसे बात व्यूअर्स की भी हैं जिनकी इतनी दफा कॉल मिल जाती है और कईयों की एक बार भी कॉल नहीं मिलती। एनीवे किस्मत की बात है जी। सादी आपने बात की थी तो ऐसा है कि मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि मैंने 27 साल मेहनत और रियाजत तगदो और खुलूस नीयत के साथ मेहनत की और इत्तफाक ये है कि 95% लोग मुझे समझ नहीं पाए। वहाँ मैं पता नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी के डाइंग मोमेंट्स गुजार रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी खिदमत में इंसानियत की कर सकता हूँ वो करूँ, जो मेरे ज़रिए किसी का फ़ायदा हो सकता है हो जाए। तो मैं कहूँगा खुदा रहा जितना अरसा मैं अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं आपकी खुलूस नीयत के साथ आपकी खिदमत आपकी करना चाहता हूँ। मैं और जितने कॉलर्स मुझे कॉल करते हैं प्रोग्राम के बाद मैं उन सब के लिए दुआ खैर करता हूँ। तो और सबके लिए ये नहीं कि ये करिए जो भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू सादिया। आयशा जी बहुत शुक्रिया। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे ताकि इसी तरह आप हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करते रहें। और जनाब यहाँ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली जाती है और